والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس فرمان میں آپ ناظرین تک پہنچا رہا ہوں، اور جو حدیث مسلم شریف سے میں نے لی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ زمانے نے بگڑے حالات میں مسلمانوں کو الگ الگ نام دیے ہیں۔ ان نام دینے والوں کی تعریف کی جائے جو نام انہوں نے ہم کو دیے ہیں، ان لوگوں کو ہم کیا کہیں، لوگ ہمیں کیا کیا نام دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو نام دیا ہے وہ نام کیا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ مسلمان کا نام کیا ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو مسلمان ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے جس کے کردار سے، جس کی ذات سے، جس کے قانون سے، جس کے انداز سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ میں اپنی زبان سے باتیں بناتا ہوں، اپنی زبان سے کوئی قانون بناتا ہوں، اپنی زبان سے کوئی حکم نافذ کرتا ہوں، اگر لوگوں کا اس میں بھلا ہے، لوگ اس سے خوش ہیں، لوگوں کو راحت ملتی ہے تو بہت اچھا۔ اسی زبان سے اگر میں ایسی بات کہوں، کوئی سخت قانون بناؤں جو جنتا کے خلاف ہو، جو امن کے خلاف ہو، جو لوگوں کو پریشان کرنے والا ہے، جو لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے قانون بنانا، اس کا ان گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کے لوگوں کی ذات پر کیچڑ اچھلتے ہیں، اپنی زبان سے کسی پر بہتان لگاتا ہوں، چاہے اپنی پارٹی سے واہواہی لوٹنے کے لیے، چاہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، چاہے مریدوں میں اچھا بننے کے لیے، اگر میں کسی مسلمان پر، کسی انسان پر کوئی بہتان لگاتا ہوں، اگر کوئی بھی انسان کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، خود کو اونچا دکھانے کے لیے،
اگر انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، تیری زبان کسی کی غیبت میں نہ چلے ورنہ مردار کھانے والوں میں ہو جائے گا، ورنہ حرام کھانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہ کرے، تو اپنی زبان سے کسی پر الزام نہ لگائے، تو کسی لمحے میں اچھا بننے کے لیے تو اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہے۔ اگر تو جھوٹ نہ بولے تو اللہ کا محبوب بندہ ہو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والوں میں شمار ہوگا، متقین میں شمار ہوگا۔ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دوں، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کروں، زیادتی کروں، مال غصب کروں، حکومت کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں اگر کسی پر زیادتیاں کروں تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرے ان ہاتھوں سے، یہ مسلمان ہونے کی شان نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھوں سے دوسرے سلامت رہیں۔ لیکن میں یہ بات بڑی حیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں پوری دنیا کا جائزہ لو، ہر ایک مسلمان کے ہاتھ سے سلامت ہو سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کا جائزہ لو، اپنے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، دیکھنے میں یہی آتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آج مسلمان کے شر سے محفوظ نہیں۔ مسلمان پہ زیادتی کرتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان کے خلاف میدان میں کمر بستہ نظر آتا ہے، مسلمان پر ہر ایک الزام تراشتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان کا دشمن نظر آتا ہے، مسلمان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مسلمان پریشان نظر آتا ہے، حیران نظر آتا ہے، یہ سوچ کر یار ہم تو مسلمان تھے، یار ہمیں کہا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی تھی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، جس کی زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ آج ہم ہی اپنے آپ سے سلامت نہ رہے، ہم ہی محفوظ نہ رہے، ہم سے ہمارا دین محفوظ نہیں، ہم نے دین کو اپنی دکانوں کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم نے دین کی عزت کو اپنی عزت کے لیے استعمال کیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، مسلمان کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے احسان دیتے ہوئے کہا تھا، اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیے ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تم پہلے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، مگر میں نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے دل میں محبت کو ڈال دیا، ایک دوسرے کے احترام کو ڈال دیا، ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری کو ڈال دیا۔ اللہ نے ہمارے سینوں میں محبت کو ڈالا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ایمان والوں کو عطا کیا گیا، مگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انعام کی قدر نہ جانی، اور ہم نے اللہ کے اس دیے ہوئے انعام کو اپنے سینوں سے نکال کر پھینک دیا اور نفرت کو اپنے سینے میں ڈال لیا۔ آج دنیا میں جاؤ، مسلمان کے خلاف کمر بستہ نظر آتا ہے۔ آج کی صورتحال میں مسلمان کے پیچھے چند دنوں نماز ہوتی ہے، اس کے بعد نماز ہونا بند ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، مسلمان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک رب کے ماننے والے، ایک نبی کی اطاعت کرنے والے، ایک رب کی عبادت کرنے والے اتنے دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں میں یہ وائرس
اتنا خطرناک وائرس پھیلا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان منتشر نظر آتے ہیں، کہیں متحد نظر نہیں آتے۔ یہی کیا یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی نظر نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہو گیا ہے کہ ہمارے سینوں میں نفرت کا تو گھر ہے لیکن محبت کا گھر نہیں ہے۔ مسلمان کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، مسلمان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان کا دشمن نظر آتا ہے، مسلمان کے خلاف نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اپنا احسان ایک بار پھر داخل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نفرتوں کے وائرس کو ہمارے سینوں سے دور فرمائے اور ہمیں سچا اچھا مسلمان بنائے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا اللہ ہم کو جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔